بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قوم فرعون جو قوم فرعون سے تھے اتذر موسیٰ آیا چھوڑے گا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض تاکہ فساد کریں وہ زمین میں وَيَذَرَكَ اور چھوڑ دے تجھے اور تیرے معبودوں کو قال کہا فرعون نے سنقتل ابناءہم ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ اور بے شک ہم یہ کام کرنے پر قاہرون طاقت رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں۔ ایک بات تو میں کل عرض کروں گا کہ موسیٰ دو تھے، ان آیات میں فرعون کی پارلیمنٹ کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو دیگر سردار تھے، سلطنت کے وزراء و مشیر تھے، مصر کے سربراہان و سرکردہ تھے، جس وقت میدان میں ذلت حاصل کرنے کے بعد، شکست پانے کے بعد انہیں کوئی خاطر خواہ نفع تو ملا نہیں، حضرت موسیٰ کی شہرت اور زیادہ ہو گئی، نام اور اونچا ہو گیا۔ پہلے کلمہ پڑھنے والے 6 تھے، وہاں پہ 12 ہو گئے، جو 12 تھے وہاں پہ 15 ہو گئے، جادوگر ہتھیار ڈال گئے، سر سجدے میں رکھ گئے۔ اب کیا ہوا؟ میدان میں تو شکست نہیں دی جا سکی، اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں اور فرعون کو غصہ دلا رہے ہیں، اور کر لے انہاں دا کچھ، یہ اس کی تعبیر یہ۔ اگر موسیٰ کے بارے میں اور ہارون کے بارے میں کوئی قانون اور ضابطہ نہ بنایا گیا تو یہ زمین میں فساد کھڑا کریں گے، باطل پرستوں کو، فساد پرستوں کو، عیاش پرستوں کو
دین حق کا قیام ہمیشہ سے فساد نظر آتا ہے۔ اس زمانے کی حکومتوں سے چلیں اور آج کی حکومتوں تک، حق کو دبانے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ پرانا طریقہ کار ہے، الفاظ بدلتے گئے، طریقہ بدلتا گیا، لیکن مقصد کل بھی یہی تھا اور مقصد آج بھی یہی ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپنی سلطنت اور اپنے وڈیرے پن کا خطرہ لاحق ہوا نا، انہوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا، موسیٰ کو ایسے چھوڑ دو گے اور موسیٰ کی قوم کو کچھ بھی نہیں کہو گے؟ اگر انہیں یوں چھوڑا گیا تو یہ نہ تمہیں کچھ سمجھیں گے اور نہ ہی تیرے معبودوں کو کچھ سمجھیں گے۔ غصہ دلانے کے بعد فرعون نے فیصلہ کیا، بلکہ سنایا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم ان قریب ان کے بچوں کو قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اچھا، قتل بچوں کا اور زندہ بچیاں نہیں، حالانکہ زندہ تو بچی چھوڑی گئی ہے نا۔ بچوں کا قتل یعنی بچہ پیدا ہوگا قتل کر دیں گے تاکہ بنی اسرائیلیوں کی نئی طاقت نہ بڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اس زمانے میں سیدھا قتل، اور آج کے دور میں بھی قتل کی آبادی پہ کنٹرول کرو، اپنی عیاشیوں پہ کنٹرول نہیں کرتے، پھر فارمولہ کو بچے دو ہی اچھے، کسی نے کہا جی وغیرہ وغیرہ۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب نکاح کے، آپ کتاب و نکاح پڑھیں نا حدیث کی کتابوں میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح کرنے کے لیے تم جانچ کرتے ہو نا، تو اس عورت کا انتخاب کرو، یعنی اس خاندان کا انتخاب کرو جس خاندان میں بچوں کی پیدائش زیادہ ہے۔ اولاد نعمت ہے پروردگار عالم کی۔ حضرت زکریا جیسے پیغمبر کو آخری عمر تک یہ طلب رہی ہے۔ تو آج بھی یہ قتل اولاد کی ایک صورت ہے۔ زندگی گزارنے کے قوانین و ضوابط اپنی اولاد کو نہ سکھانا اور تعلیم دین اپنی اولاد کو نہ دینا، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ وہ لوگ جن کے بچے ہیں اور بڑی معصومیت میں کوئی اینٹوں کا کام کر رہا ہے، کوئی پڑھنے کی عمر میں پیٹرولیم پہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی گاڑیوں کے کاریگر کے سامنے ہاتھ سیاہ کر کے اس کی گالیاں کھا رہا ہے اور تھپڑ کھا رہا ہے، یہ قتل اولاد ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت سے اولاد کو محروم کرنا
یہ قتل ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرا جو قتل ہوا ہے نا، بندہ مارا گیا، وہ مارا گیا، نقصان ہو گیا، لیکن اگر آپ نے زمانے کو ایک جاہل دیا ہے نا، تو یہ اتنا بڑا قتل ہے کہ وہ ایک جاہل اپنی پوری زندگی میں اپنی جہالت سے زمانے کا کتنا نقصان کرے گا، اس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اچھا ہونا کیا تھا؟ بچہ پیدا ہوا قتل کر دو، بچی پیدا ہو گئی تو اس کو چھوڑ دو، لیکن قرآن نے کہا نستحیی نساءہم، فرعون کہتا ہے ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، حالانکہ وہ عورتیں وہ تو بچیاں۔ ایک تو بنی اسرائیلیوں کو احساس دلانے کے لیے، غیرت دلانے کے لیے، اور دوسرا وہ مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آج بچیاں ہوں گی، وہ بڑی ہوں گی، عورتیں بنیں گی، اور ہمارے گھروں میں وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے کام کاج سر انجام دیں گی، اور ہمیں باہر سے ملازم اور خدمتگار نہیں لانے پڑے۔ بچوں کو قتل کرنا ہے تاکہ بنی اسرائیلیوں کی فوج نہ بنے، بچیوں کو نہیں قتل کرنا۔ بچیاں قتل ہو گئی تو ہمارے گھروں میں کھانے پکانے والا بندہ کوئی نہیں رہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ٹھیک کیا تم نے، وقت پہ رائے دے دی ہے، اس وقت ہم یہ کام کرنے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ 5-10 سال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا کنٹرول نہ رہتا، اب ہمارا کنٹرول موجود ہے۔ بچوں کا قتل 2 بار ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ ایک یہ اور ایک وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت تھا۔ اس وقت بھی بے تحاشا بچے قتل ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچ کے پروان چڑھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قتل کرنے والے کمزور ہیں اور بچانے والا طاقتور ہے۔ کلام میں ذکر کروں گا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، آیا چھوڑے گا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ فساد کرے وہ زمین میں، چھوڑ دے تجھے اور تیرے معبودوں کو؟ قال، کہا فرعون نے، سنقتل، قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑیں گے ہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ، اور بے شک ہم اس بات پہ قاہرون، مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔